میری دلجوئی کے لیے اور میری صحت کے لیے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اس موذی مرض سے بچائے رکھے. اسپیکر صاحب کا بھی وہ تو ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا. اسپیکر صاحب بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے اسٹارٹ لیا کہ بھئی کرونا کووڈ-19 جس طرح سے میں واحد آدمی تھا, شاید میری ساتھی گواہ بھی ہے کہ میں کیبنٹ اجلاس میں سب سے زیادہ میں چیخ رہا تھا کہ اس کو سیریس لینا چاہیے. جہاں کہیں پہ بھی تھا, یہ نہیں ہے کہ میں متاثر ہوا ہوں, بہت سارے آج میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. فضل آغا صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. ہم اس کو مس کر رہے ہیں, ان کی کرسی خالی ہے. لیکن میں آج بھی یہ کہوں گا, چونکہ میں اس لیے جو ہے مطلب ایک ایسے حالات میں کہ جب آپ اپنا موبائل آن کرتے, کوئی ایک فون لگاتے ہیں, تو آپ یقین مانیں کہ ایک ایسی آواز آتی ہے وہاں سے کہ بھئی کرونا خطرناک ہے, جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کرو, بیٹ میں مت جاؤ, لوگوں کے گیدرنگ میں مت جاؤ, اس سے آپ کے جان کو خطرہ ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ پوری دنیا کی سسٹم جو ہے مطلب تباہ ہو چکا ہے, تمام دنیا کی سسٹم تباہ ہو چکا ہے, لوگوں کی کلچر, ثقافت, رسم و رواج, رہن سہن, ٹریڈیشن سب متاثر ہوئے. یعنی آپ باور کر لیں کہ میری کمیونٹی میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی فاتحہ نہیں ہوگا, فاتحہ نہیں لے رہے. کسی کو شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ اسی 30 کی رات کو میری بہنوئی فوت ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. میں بیمار تھا, اس کو اٹیک آیا, اس کو کرونا پازیٹیو آیا تھا 28 کو, 30 کو وہ چھل بسا ہوتا. لیکن ہم نے فاتحہ اس لیے نہیں لیا. یہ ہماری ٹریڈیشن, ہماری کلچر, مذہبی کلچر جو تھی, نہ ہم سویم لے رہے, نہ ہم چھیلم لے رہے, نہ ہم ساتویں پہ لے رہے, نہ ہم سال پہ لے رہے. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وبا, یہ کووڈ-19 ساری دنیا کی سسٹم کو تہس نہس کر دیا. ہر آدمی ایک غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہے. جس وقت یہ بارڈر سے انٹر ہو رہا تھا, ان دنوں میں آپ یقین مانیں کہ 99% جو ہے, 1% بھی نہیں تھا. میں آج بھی یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا پیشنٹ یہاں پہ فوت ہوا وہ کووڈ میں نہیں تھا. ان کو آئسولین نہیں ملا تھا, گردوں کی پرابلمز تھا, ان کو آئسولین نہیں ملا تھا, اس وجہ سے ہوا تھا. ورنہ یہ 100% سٹارٹنگ میں جو ہے مطلب لوگ سیکیور تھے. جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے جناب اسپیکر, اس کے خطرات مزید تیز ہوتا جا رہا ہے, یہ مزید ڈینجرس ہوتا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو زیادہ نگلتا جا رہا ہے. ایک ایسی صورتحال میں جب ہم مبتلا ہے, ہماری ساری سسٹم جام ہو چکا ہے, تو آپ جناب اسپیکر, میں وزیر اعلیٰ صاحب, ان کی ٹیم کو, چیف سیکرٹری صاحب, بزدار صاحب, پی این ڈی والوں کو, وزیر داخلہ, سیکرٹری داخلہ اور ان کی ساری ٹیم کو میں کیوں مبارکباد نہ دوں. جہاں پہ لوگ ایک بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے, یہ سابقہ 2 مہینے سے بیٹھ کر جو ہے مطلب ایک ایسی صورتحال میں ایک بیلنس جو ہے بجٹ تیار کر کے اب عوام کے سامنے, بلوچستان کے عوام کے سامنے پیش کیا. سب سے زیادہ پچھلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا اس پہ بحث کرنے کے لیے. اس مرتبہ آپ خود بول رہے ہیں, میں نے اسی لیے پرچی بھیجا. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کچھ ہماری اپوزیشن کے ساتھی اس پہ بولے, اس کے بعد ہم بات کریں, لیکن اس کے باوجود میں نے پرچی بھیجا. میں نے کہا نہیں, اس پہ فوراً اس کو آگے لے جائیں گے. تو جناب اسپیکر, بجٹ میں 100% یقینی طور پر ہر ایک کی خواہش کے مطابق بجٹ نہیں بنایا جاتا. اگر میں یہ کہوں کہ میری خواہش کے مطابق یہ نہیں ہے, 100% میری خواہش کے مطابق نہیں ہے. میں وہاں پہ یہ چاہتا تھا, میں وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس چاہتا تھا, میں وہاں پہ فوٹسال چاہتا تھا, میں وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ چاہتا تھا. انہوں نے ہاسپٹل کیوں بنایا؟ ہاسپٹل کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. میری خواہش ہے بھائی. تو 100% کسی کی خواہش کے مطابق یقینی طور پر بجٹ نہیں بنایا جا سکتا, نہ بنایا جائے گا. اس میں کمیاں ہوگی, اس میں کمزوریاں ہوگی, اس میں سجیشن کی ضرورت ہے, اس میں جو ہے دلائل کی ضرورت ہے, آرگومنٹس کی ضرورت ہے, اس میں آپ اپنے جو ہے مطلب گزارشات کی ضرورت ہے کہ اس میں رکھ دیا جائے, ہم اس پہ بات کریں. لیکن
کچھ چیزوں پہ یقینی طور پر سوچنا چاہیے کہ آج کے بعد ہمیں فیصلے کیا کرنے ہیں. کیا ہیلتھ میں ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے یا اسپورٹس میں زیادہ توجہ دینا چاہیے؟ کیا روڈ سیکٹر پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے یا ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے؟ کیا کووڈ-19 سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں چیلنجز درپیش ہے، اس کی تدارک کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا ہمیں کہیں اور پہ جو ہے مطلب پیسے خرچ کرنا چاہیے؟ تو اس لیے جناب اسپیکر صاحب، یقینی طور پر اس کرونا وائرس کے آنے کے بعد آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہم نے یہ راشن تو تقسیم ہوا ہے، بہت سارے ہزاروں گھروں کو جو راشن مل گئے. ابھی کس کو کس طریقے سے نہیں ملا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے حلقے میں فلاں کو جو ہے بلوچ کو دیے، فلاں کو ہزارے کو دیے، اس کو کیوں پٹھان کو کیوں نہیں دیا؟ یہ ہو سکتا ہے. میرے محلے کے لوگوں کو نہیں دیا، لیکن میرے حلقے کے لوگوں کو تو ملا ہے، راشن ملا ہے جس طریقے سے ملا. ڈی سی نے خود وہاں پہ تقسیم کیا، کمشنر نے خود وہاں پہ تقسیم کیا، پی ڈی ایم والوں نے خود وہاں پہ تقسیم کیے، ہیلتھ والوں نے خود وہاں پہ تقسیم کیے تو ہے نا. اسپرے کہیں پہ اسپرے ہوا، مچھر مار اسپرے یا اس حوالے سے ہوا، کوئی بندہ اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ میرا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسپرے تو میرے حلقے میں ہوا ہے بھائی، کسی اور آدمی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ چلا کیا. اس لیے جو ہے اس بجٹ کو میں موضوع بجٹ اس لیے سمجھتا ہوں، بیلنس بجٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شعبۂ فکر کو، ہر شعبۂ زندگی کو جو ہے مطلب انہوں نے جو ہے ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے. اس حکومت نے وزیر اعلیٰ اسکیم، قرضہ اسکیم کے تحت اخوت کے تعاون سے، اخوت کو آپ جانتے ہیں کہ جن کا ایک نام ہے اس ملک میں، 25,000 مستحق افراد کے لیے بلا سود قرضے کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. یعنی 25,000 لوگوں کو بلا سود اگر آپ دیں گے، اب یہ نہیں ہوگا کہ مفت نہیں دے رہے، لیکن کچھ ان کی مدد ہو رہی ہے، کچھ ان کو اس مصیبت سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس وقت تک کچھ سہارا تو چاہیے جب تک کرونا ہے. ان سے قرضے واپس بھی نہیں لیا جائے گا، اس کے بعد انتہائی کم اماؤنٹ میں ان سے قرضے لیے جائیں گے. متاثرہ خاندانوں میں جس طرح میں نے کہا کہ راشن کی تقسیم ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ایک اور بات جناب اسپیکر، کہ ساری دنیا ایک کرائسس کو فیس کر رہے تھے، لیکن ہمارا جو خطہ ہے، اس ملک کے بہت سارے حصوں میں 2 کرائسس درپیش تھے. ایک کرونا وائرس، کووڈ-19، دوسرا ٹڈی دل، جس سے فصلوں کو بہت تباہی ہوئی. آنے والے 2 سال میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ٹڈی دل کا حملہ جاری رہے گا، جاری اساری رہے گا. اس کے لیے آج کی تدارک کے لیے آپ پالیسیاں بنا دے، فنڈز رکھے، پیسے رکھے، اور یہ اس حکومت نے کر دیا. کرونا سے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز وہ فیس کر رہے ہیں. ایک عام سی بات یہاں پہ، ایک ایسی خاص بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے مطلب ڈاکٹرز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، آپ ان کو جو ہے مطلب ان کی جو ہے مطلب اپریسیشن نہیں کر رہے، آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے. لیکن میں اپنی تجربات کے حوالے سے بات کروں کہ میں جب ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، میں ایک ذمہ داری کی حد تک کہتا ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری، تنخواہ لیتے، اس کو حلال کس طرح کیا جاتا. آپ باور کر لے، وہاں پہ نرسز جو تھی، بلوچستان سے 2 لوگ اس آئی سی یو میں ہم ایڈمٹ تھے. ایک ہماری بلوچ بہن تھی اور ایک میں تھا اور ایک دوسرا بھی تھا. ہماری اس بہن کو جو ہے مطلب شدید جو ہے مطلب بخار بھی تھی اور یہ کانسی بھی تھی. آپ باور کر لے کہ نرسز جو ہے ایک بیٹی، ایک بہن، چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے ہر لمحے میں. اس کو کہتے ہیں تنخواہ کو حلال کرنا. ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں. یہ نہیں تھا، گلاسز بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، ماسک 95 تھا، کوئی گلوز
گاؤن وغیرہ جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ پہنی ہوئی تھی. آپ باور کر لے کہ ہر منٹ میں نیند کر رہا ہوں کہ آواز آتی ہے کہ اماں آپ کو جوس پلا دوں, اماں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا چائے پلا دوں, اماں فروٹ چاہیے. یہ خدا کی قسم الفیہ کہتا ہوں. تو اگر یہی صورتحال ہمارے ہار رہی تو کیوں نہ آج جو ہے مطلب ہماری کیسز بڑھ رہی ہے, ہم اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے نبھا لیں. ہمیں جو ٹاسک ملا ہوا ہے, جو ذمہ داری ایک ڈاکٹرز کی ہے, انجینئرز کی ہے, لیکن ہمیشہ سے کمپلین یہ تھا کہ ان کے لیے کچھ رکھنا چاہیے. اس حکومت نے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے لیے خاطر خواہ رقم رکھا ہوا ہے ان کے لیے کہ بھئی ان کو الاؤنسز دیا جائے. ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے لیے رکھا ہوا ہے. 2020-2021 کے لیے جناب اسپیکر پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بلوچستان PGMI مکمل فعال کیا جائے گا. یہ اس بجٹ میں رکھا ہوا ہے. کوئٹہ میں ڈینٹل کالج کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا جائے گا. آپ کو معلوم ہے جناب اسپیکر کے باقی تین صوبوں میں وہاں پہ جو ہے مطلب ڈینٹل کالج قائم و دائم ہے, لیکن بلوچستان میں نہیں تھا, لیکن اب کوئٹہ میں بنانے جا رہے ہیں. PPHI میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر جس میں MERC کے پہلے فیز میں ابھی یہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے حلقے میں نہیں ہے. بابا پہلا فیز ہے. پہلے فیز میں کوئٹہ, کراچی, چمن, شاہراہ پر 8 ایمرجنسی رسپانس سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ابھی کوئٹہ, چمن, کوئٹہ, خوزدار, یہ ہمارا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ علمدار روڈ نہیں ہے. یہاں پہ کیوں رکھے؟ میں چمن بھی جا رہا ہوں, میری کمیونٹی بھی چمن جا رہا ہے, میرے بھائی بھی جا رہے ہیں, میں ابھی خود خوزدار کے راستے سے کیا ہوں. بھئی یہ سارے اس میں اگر یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پر رسپانس سینٹر کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہاں سے جاتے ہوئے مطلب کچلا سے آگے جو ہے مطلب چمن سے پشن, یہ سارے لوگ جو اس سے مستفید ہو سکیں گے. شیخ زائد ہاسپیٹل میں کینسر کے علاج کے لیے نئے بلاک کا قیام عمل میں لایا گیا. بولیان میڈیکل کالج کمپلیکس میں امراض قلب کے لیے ICU سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. میں کہتا ہوں ہیلتھ پہ تو ہم توجہ دے رہے, باقی کیا اس میں کیا ہونا چاہیے. باقی اگر کہیں پہ ہم کہہ رہے کہ نہیں, ایئر ایمبولینس کی میری بہن نے کہا, ایئر ایمبولینس کی اس رات کو میں اپنی تجربات کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ باور کر لیں کہ میری جتنے بھی فیملی ممبرز تھے, چاہے باہر تھے, جتنے بھی جابے تھی دبئی میں, امریکہ سے, مجھے ایک فون آ رہی تھی کہ آپ ایئر ایمبولینس میں جائے, آپ کو جو ہے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. مجھے آکسیجن 72 پہ جا رہا تھا, 75 پہ جا رہا تھا, کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, ایئر ایمبولینس کی ضرورت تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہزارہ کی وجہ سے ان سارے صوبے اور بلوچستان کوئٹہ کے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 2.5 ارب روپے جو ہے ایئر ایمبولینس کے لیے رکھا ہوا ہے, جو یقینی طور پر کل آپ کے بھی کام آ جائیں گے, ہمارے بھی کام آ جائیں گے. بلوچستان میں کسی سیریس پیشنٹ کے لیے یقینی طور پر وہ کام آ جائے گا. صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے غیر ترقیاتی فنڈ سے موجودہ جو 23.98 اس سال 19 اور 20 میں بلین سے بڑھا کر 31.4 بلین روپے رکھے جا رہے ہیں, جو تقریباً 32% اضافہ ہے پچھلے سال کی بنسبت. ضلعی ہسپتالوں جن میں تربت, خوزدار, مستونگ, نصیر آباد, یہ کوئی ہزارہ آباد یا مری آباد میں نہیں کہہ رہا ہوں, پشین, چمن, جوب, لولائی میں 20 بستروں پر مشتمل ICUs کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے. ابھی 8 ڈسٹرکوں کو ملا ہے, اس کے بعد 33 کو ملے گا. پہلا فیز ہے. 8 مزید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیا جائے گا. جناب اسپیکر, جس طرح یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ہے کرونا کے ساتھ ساتھ ٹھڈی دل کا بھی خطرہ لاحق ہے, اس کے لیے محکمہ زراعت نے 181 ٹیموں کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہے
تاکہ ان کے خلاف جو ہے اسپرے کرے اور دوسرے اقدامات کرے، اور اس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان کے تمام انٹر کالجز کو ڈگری کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ تمام انٹر کالجز کو ڈگری کا درجہ دے دے۔ ان کے لیے 301 ملین روپے غیر ترقیاتی بجٹ سے رکھا گیا ہے۔ 53 پرائمری اسکولوں کو میڈل کا درجہ اور 53 میڈل اسکولوں کو جو ہے مطلب ہائی کا درجہ دینے جا رہے ہیں ہم، جو یقینی طور پر ہماری تعلیمی قابلیت پر ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پہلے جو ہے ہماری جو گرلز ڈگری کالج کی پرنسپل صاحبان تھی، ان سب کی شکایت یہ تھی کہ انہیں جو ہے مطلب فیسلٹیز نہیں دیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آفیسرز۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ گرلز کالجوں میں پہلے مرحلے میں 19 ڈگری گرلز کالجز کے پرنسپلز کو گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہے۔ گرلز کالجوں میں بسوں کے لیے 300 ملین سے 33 بسیں خریدی جا چکی ہے۔ بلوچستان بھر کے 450 ہائی سکولز میں آئی ٹی ٹیچرز کی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہے۔ یعنی 450 ہائی سکولز میں آئی ٹی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پہلی مرتبہ اس حکومت نے 450 ہائی سکول میں آئی ٹی ٹیچرز کی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہے۔ مالی سال 2020-2021 میں صوبے کے 158 شیلٹرلیس اسکولوں کو 1.5 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ 2020-2021 میں صوبے کے 16 اضلاع کے اسکولز میں ڈیجیٹل لائبریریوں کے لیے 50 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ لائبریری جو میں خود جب اسکول میں یزدان خان اسکول میں پڑھتا تھا، سائنس کالج میں پڑھتا تھا، تو آپ باور کر لیں کہ لائبریری جو ہے مطلب وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا، اس معیار کے نہیں تھے کہ بھائی اس لائبریری میں جا کے کوئی کتاب ہمیں ملے گا جس سے ہم آنے والے دنوں میں جو ہے مستفید بھی ہو سکیں گے۔ لیکن اس مرتبہ ڈیجیٹل بیسس پہ جو ہے لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بلوچستان انڈوومنٹ فنڈ سے تقریباً 1000 مریضوں کو 7 موذی امراض کے علاج و معالجہ کے لیے مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ معذور اور اسپیشل بچوں کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جو موٹر بائک ہے، ٹرائی موٹر سائیکل ہے، اور وہ دوسرا جو ان کا الیکٹرک ویل چیئر ہے، وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ محکمہ کھیل میں کل میں سب سے زیادہ جو ہے مطلب جناب اسپیکر بینگ میرے خونہ مشق سیاستدان، انتہائی معتبر ہماری اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صاحب کا، جن کا میں بہت احترام اور عزت بھی کرتا ہوں، اور ملک صاحب آج موجود نہیں ہے، ورنہ میں سامنے بولتا کہ ملک صاحب آپ کے کس کال پہ میں نے یس نہیں بولا۔ اگر میرے محکمے کے حوالے سے، میرے حلقے کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی ایک سفارش، کوئی بھی ایک ٹیلی فون آیا ہے، میں نے 10 کے 10 کو جو ہے مطلب یس بولے، اور 10 کے 10 کو میں نے کیا ہوا۔ جی اس میں مختصر کر لیں، لیکن باقی جناب اسپیکر کل مجھے یہ معلوم نہیں ہوا، مجھے ایک چیز کہا گیا کہ بھائی نواکلی سے اس کے اچھے تاثرات بھی نہیں گئے، یہاں پہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک میرے اوپر بلیم یہ تھا کہ نواکلی میں ایک اسپورٹس کمپلیکس تھا، اس کو علمدار روڈ لے کے، میں نہیں لے گیا ہوں بھائی کوئی علمدار روڈ میں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا علمدار روڈ میں اتنے بڑے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اتنے بڑے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ملک صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر میں ملک نصیر شاوانی صاحب جو ابھی انٹر ہو گئے، ان کو میں چونکہ مجھ سے میری بہت زیادہ جو ہے لگاؤ ہے، محبت ہے، دوستی میری ان کی پکی ہے، یہ اپنی ہر اسپیچ میں جو ہے مجھے کل پھر اس نے جو ہے مطلب کہا کہ ان کے ایک وزیر ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اسکول نہیں چاہیے، مجھے اسکول نہیں چاہیے۔ میں صرف آپ جناب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس فلور میں کہا تھا کہ میرے حلقے میں، میری کمیونٹی میں، قادر نائل کا نہیں بول رہا ہوں بھائی، ہزارہ ٹاؤن کا نہیں بول رہا ہوں،
میری کمیونٹی میں مجھے اسکول نہیں چاہیے, مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے. مجھے ہاسپیٹل چاہیے, فٹسال چاہیے, اسپورٹس کمپلیکس چاہیے, کلچر کمپلیکس چاہیے, بہت ساری چیزیں مجھے چاہیے. مجھے وظیفے چاہیے اپنے بچوں کے لیے, لیکن اسکولز کی بلڈنگ میری کمیونٹی میں نہیں چاہیے. مجھے وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میرے پیشرو مجھ سے پہلے سردار نثار نور محمد سراف صاحب نے, انہوں نے بہت سارے کام وہاں پہ کیے. کالج بھی موجود ہے, بوائز کالج بھی موجود ہے, گرلز کالج بھی موجود ہے, لیکن مجھے ہاسپیٹل چاہیے. لیکن مجھے بہت سارے اسپورٹس کمپلیکس یا کچھ ہو, اگر زمین ہو تو مجھے چاہیے. لیکن وہ اسکول کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کاش ہر ایک حلقے میں, آپ سارے ساتھیوں میں, پورے بلوچستان میں جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پہ نمائندے رہ چکے, لیکن ہماری نمائندوں نے کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آج اگر آپ علمدار روڈ میں آئے, ایک گرلز کالج ایک بوائز کالج ہے. کچھ لاکھ سے لے کر پشن سے کوئٹہ کے ریموٹ ایریا سے بچے وہاں پہ پڑھ رہے. 1000 کمیونٹی اس کو نہیں پڑھ سکتے. وائنڈ اپ کر لیں, باقی بھی ہمارے ہاں جو ہے مطلب بوائز اسکول اور گرلز اسکول بلوچستان کے لیول پر ٹاپ اسکولز بلڈنگ کے حوالے سے ٹاپ اسکولز اور گرلز اسکولز موجود ہے. میں کہوں گا اس کو وائنڈ اپ کر لیں, آپ کا ہو گیا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو اس لیے میں جناب اسپیکر, میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی وہ کر دوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا, جو ہے آپ سب ساتھیوں کو جو ہے. اس لیے میں اس بجٹ کو جو ہے اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنی طرف سے ان سب دوستوں کو, ڈپارٹمنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بیلنس بجٹ ہے. اور اپوزیشن سے بھی یہی کہوں گا کہ اس کو جو ہے من و ان جو ہے مطلب اس پہ جو ہے مطلب آپ اس کو قبول کریں. ملا چوٹک میں بھی ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یونس بھائی آپ جی شکریہ. اس کے لیے میں نے ایک رکھا ہوا ہے. جی شکریہ عبد الخالق صاحب.